سلامت رہیے ڈاکٹر جنید صاحب، سلامت رہیے۔ آؤ درِ زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کوئی ایسا قلم نہیں، کوئی ایسا قلب نہیں، کوئی ایسا کلام نہیں، کوئی ایسا فرد فرید روحانیت نہیں، کوئی دنیائے محبت کا شناور نہیں جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عظیمہ نعیمہ عالمہ محدثہ قاریہ قانتہ مقربہ محبوبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در دولت پر بھیک نہ مانگی۔ میرا مرشد حضرت اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد حضرت جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور فرمایا پتر اقبال، روحانیت جو تم چاہتے ہو یہ تو عمر خضر بھی مل جائے تو پہلا زینہ نہ طے ہو پائے، زندگی 1000 سال ہو عمر نو مل جائے تو منزلیں طے نہیں ہوتی۔ بیٹے حضرت سیدہ پاک کا نام جپو، اس طرف توجہ کرو، دامن پھیلاؤ۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے سیدہ پاک کے در دولت سے بھیک نہ مانگی ہو۔ ولی نہیں بنتا جب تک سیدہ پاک رحمت کی نگاہ نہیں فرماتی ہے۔ 19 شعروں کا قصیدہ کہا اور آج تک اقبالیات والے یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ یہ کلام خواب میں کہا گیا یا بیداری میں کہا گیا ہے، کہ عین وسط کے اندر اس میں کرم نوازیوں کا ذکر ہے۔ فرماتے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام الاولین و آخرین، مادر یا مرکز پرکار عشق، مادر یا قافلہ سالار عشق، بانوے یا تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور چھوٹی سی بات نہیں کی، کہا کہ اگر میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہو پاک سیدہ، آپ کے بابا حضور کا یہ فرمان عالی کہ سجدہ کسی کو نہیں کرنا ہے، سجدہ کسی کو سجدہ ہے تو سیدہ پاک تجھے ہی سجدہ ہے۔ اگر مجھے اجازت ہو تو آپ کی تربت مقدس پر اقبال ایک سجدہ نہیں، سجدہ پاشید میں کروڑوں سجدے تیرے ایک ایک ذرے پر کیے جائیں۔ اور کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے، کلام ہوتا گیا، سیدہ پاک نے نوازش فرمائی، ابھی مکھتا نہیں ہونے پایا تھا، سیدہ نے جولی بن دی۔ آج جولی بھرنے والوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سخی بادشاہ ہمارے پاس کوئٹہ کا کوٹا لے کے ہمارے لیے آئے ہیں اور کہتے ہیں مولانا عبدالقادر بدایونی نے کہا کہ میں نے 7 سال کی عمر میں شاہ بغداد کی جالیوں پر باب العز سے آتے ہوئے ایک بچے کو روتے دیکھا تو میں رک گیا، ایک دن کی حاضری کے لیے نہیں، ہفتہ بھر میں بغداد میں رک گیا۔ اگلا دن ہوا عشاء کے بعد پھر ویسے ہی، اگلا دن ہوا پھر ویسے، اگلا دن ہوا پھر ویسے، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس ننھے گلستان کے گلبار کو کوئی روک سکتا ہو۔ جالیوں پر سر رکھتا ہے، روتا ہے، اور دیر بعد آواز ہوتی جدی جدی، اور اشکوں کی سلامیاں ہوتی ہیں۔ سارے بچے غوث پاک کے ہیں، سارا ہی گلستان ہے، مگر طاہر علاؤالدین گیلانی سب سے جدا ہے، سارے گلستان کا گلے سرسبز ہے۔ کہتے ہیں میں نے قدم چومے تو آپ نے وہ 5-6 سال کی عمر میں مجھے کہا عبدالقادر بدایونی ہو، کہنے سے پہلے کہہ دیا۔ کہتے سرکار جب 17 سال کی عمر میں پاکستان آئے تو میں زیارت کے لیے گیا، دل سے میں سوچیا کہ سخی 5-6 سال کی عمر سے کتوں پہچان دے ہوں گے، ابھی چوکھٹ پر کھڑا ہوں، ابھی سلامی میں نے عرض نہیں کی، میں عبدالقادر بدایونی ہوں، میں نے سب سے پہلا غلام آپ کو کیا ہے۔ گویا 5 سال کی عمر میں آپ نے بیعت شروع فرمائی۔ حضرات عزیز وقار، آج رحمتوں کی گھڑیاں ہیں، عنایتوں کا موسم ہے، کرم نوازیوں کی رمجم ہو رہی ہے۔ سخی غوث پاک کے سخی بیٹے ہیں، اور عالم بھی وہ آئے، علامہ وہ آئے، کریم وہ آئے کہ جنہیں کریم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اسے پاس رکھ لیتے ہیں، اسے عظمتوں کا تاج دے دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ روحانیت والے جانتے ہیں کہ سخیاں بڑے حکیمہ دے تے خرل پین والے مان نہیں ہوندے،
میرے اقبال کا، حضرت اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھرل پین والا ایک بابا سی علی بخش پر کتابیں ہوئی ہیں. علی بخش صبح سے شام تک حضرت اقبال کا پانی بھرتا تھا. علی بخش راوی ہے حضرت اقبال کی ساری روحانیت کا. تے جنہ سخیاں دے پانی پرے نے اس کا نام ہے نعیم الرحمن. وہ کیوں نہ نعمتوں والا ہو جائے. رحمان کی ساری نعمت عظمت والی، مگر سب سے بڑی نعمت کارخانہ قدرت میں ولی اللہ کی نعمت قربت ہے، اور قربت سے بڑی کوئی بات بھی نہیں ہے. آج ہم قربت والے سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیسا پایا ہے. آپ حضرات بیٹھنے کا ثبوت دیجئے. آخر تک آواز بولنی چاہیے. نعرہ تکبیر. اپنی حاضری سمجھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. ساڈے پیر، ساڈے پیر، ساڈے پیر، سونے پیر. ملتمس ہوں حضرت علامہ نعیم الرحمن صاحب کی خدمت اقدس میں کہ حضور آپ مائک پر ہم کلام ہو اور سخی کی قربتوں سے ایک بار پھر پردہ اٹھے، بادشاہ کے قدموں میں ہم پہنچ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. وقال اللہ تعالی عز وجل فی سورة یونس: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا خاتم النبيين
وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي بالجلال مريدي لا تخف الله ربي أتاني رفعة نلت المنادي كل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي مريدي لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو رہے گا بے خوف حشر تک بندہ غوث اعظم کا نہایت محترم علماء کرام مشائخ کرام سادات اعظام قرائے کرام نعت خوانان حضرات اور بزم قادریہ طاہریہ فیصل آباد کے معزز اراکین برادران طریقت نقیب محفل بہت ہی منفرد پیاری شخصیت الحمدللہ تعالی اصل میں اس محفل کی صدارت ببر شیر غوث اعظم حضور پیر سیدنا محمد ضیاء الدین القادری الگیلانی البغدادی فرما رہے ہیں تے تسی سارے اکھاں بند کر کے نا ایک باری میرے ویر اکھاں بند کر کے تے دل ال دھیان کر کے تے تسی آکو میرے بابا جان ہم حاضر ہیں میرے بابا جان ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کیا سرکار صدارت فرما رہے ہیں اور یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے جیسے نقیب محفل نے یہ بات فرمائی تو کہ جس گھر کی قربت ہم سب کو حاصل ہے میرے ذہن میں اچانک یہ آیتیں آئی ہیں مختلف طرح کے گھر ہیں اور سب سے مضبوط گھر دو کرانا ذکر کرنے لگا تے سب تو کمزور گھر عقل مند بندہ جڑا ہے وہ سب تو مضبوط گھر چ رہے گا یا سب تو مضبوط گھرانے سے تعلق رکھے گا تے بے عقلہ جڑا ہے وہ کمزور گھر کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جس شاخ کے بیٹھا ہوں اسی کو کاٹ رہا ہوں تو یہ آج آپ کے سامنے ایک نئی چیز رکھنے لگا اس کے لیے موضوع میرا وہی جو کوئٹہ میں تھا کہ یہ جو جب ہم عرس مناتے ہیں محفلیں کرتے ہیں کچھ خاص طبقہ ہے آج ماشاءاللہ علماء کرام مجھے بھی انہوں نے بتایا میرے ساتھ جو تشریف فرما ہے تقریباً 20 PhD علماء کرام تشریف فرما ہے تو میں آپ کی علمیت کو سلوٹ پیش کرتا ہوں ویسے ہی علم دوست شخصیت ہوں میں خود بھی الحمدللہ تعالی MPhil PhD جتنے لوگ بھی آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں آپ کو اپنی طرف سے بزم قادریہ طاہریہ فیصل آباد کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کا آنا بھی ہمارے لیے یہ بہت ہی عزت کی بات ہے یہ ہمارے لیے ایک سند کی بات ہے اسی حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو عرس ہوتے ہیں بعض لوگ جب عرس منایا جاتا ہے کہتے ہیں چھوٹو جی کیڑے شرک بدعت دے وچ پے گئے ہو اے شرک بدعت چھڈو تے نمازاں پڑھو اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں ہم سب
شرک بدعت چھوڑے، نمازیں پڑھیں، اللہ اللہ کرو، اے کی کر دے پے ہو؟ یہ آپ کیا سلسلہ کر رہے ہیں؟ عرس تو شرک ہوتا ہے۔ تو بھائی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ شرک جو ہے نا، شرک یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انتہائی ویک عقیدہ، انتہائی کمزور عقیدہ، اور عرس منانے والے شرک کا رد کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ اصل میں وہ پہلا جملہ ہی اے ہے، میں بھی داتا دی نگری چو آیا کہ میں فیصلہ آباد والیاں واقعہ نے اچھی پنجابی بول لینا، تھوڑی دعا نال میں اردو بھی تقریر کر لینا، انگریزی بھی کر لینا، عربی بھی کر لینا، لیکن میں عام انداز میں گزارش عرض کروں گا کہ یہ جو عرس منانا ہے یہ شرک نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور شرک جو ہے سب سے ویک عقیدہ ہے، سب سے کمزور، بے عقلا بندہ ہی شرک کرتا ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے استغفر اللہ، پی ایچ ڈی کر کے تے کاؤ کا یورن پی رہے۔ I know very better۔ میں نے امریکہ کے اندر دیکھا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ چھوٹا سا آئیڈل رکھے ہے شو کیس سے ہوتے، انہیں پوجی جا رہے ہیں، اسی کو چھوٹے سے بت کو جو ہے نا اسی کو پوجے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اے نوا مستری اسی نوا آئیڈل لے آندا، اے نوا اسی خدا لے آندا۔ تو انہوں دی تعلیم بھی بڑی، لیکن جب مت ماری جاتی ہے تو تعلیم کوئی کام نہیں دیتی۔ جب مت موجود ہوتی ہے یا کسی کی نظر کرم ہوتی ہے تو یہ پی ایچ ڈی ہستیاں جو تشریف فرما ہیں یہ ہستیاں نمبر لے جاتی ہیں۔ ایک گل ساری نظر کرم دیجئے، گل ساری کی ساری نظر کرم کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی ہیں قرآن مجید کے اندر، 20واں پارہ ہے اور سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت سورت دا نام ہی عنکبوت ہے۔ عنکبوت پنجابی دے وچ آندے نے مکڑی نو، مکڑی جڑے جالے بناوندی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مکڑی نے جالے کا ایک گھر بنایا، اور گھروں میں ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالے کا گھر، جنہوں نے پھوک مار دوڑ جانا، ایڈا کمزور ہے یار، ایڈا کمزور گھر ہے، تے مقابلہ کرن کدھا ٹریا ہے جو کائنات کا سب سے مضبوط گھر ہے۔ مقابلہ کرن کدھا ٹریا، میں قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی شعر نہیں، کوئی شاعری نہیں، کوئی مفتی صاحب، کوئی مولوی صاحب کی کتاب کا حوالہ نہیں۔ ایک طرف this is a weak ترین جو آپ کہہ لیں، سب سے کمزور ترین گھر، اور دوسری طرف ایک مضبوط ترین گھر، وہ کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، ایک سب سے پہلا گھر جو اس سرزمین پر بنایا گیا جدا حج کرن واسطے حاجی اج کل جا رہے ہیں، جو عظیم گھر حاجی روان دوان کوئی پہنچ چکے نے، کوئی پہنچنا لے نے، کسی نے اسی ودیا کر کے آئے ہیں، کوئی ودیا ہونا لے نے، تو سارے حاجی اللہ دے گھر جا رہے نے، اور وہ اللہ کا گھر کائنات کا سب سے پہلا گھر، وہ گھر کیسے بنا؟ روی دھیان کرو، وہ گھر دی پیچھے ریزن کی، میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام زین العابدین کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف کعبہ کرتے کرتے آپ کے مبارک کندھے پر ایک لمبے اونچے گورے رنگ دے بندے نے ہاتھ رکھیا،
تو کہتا ہے اے مصطفیٰ علیہ السلام کی شہزادی کے شہزادے آپ پر سلام ہو، حضور کی شہزادی کے شہزادے آپ پر سلام ہو۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ماذا تريد، تو کیا چاہتا ہے؟ اريد ان اسألك یا سیدی، سرکار لاجپال آقا میں ایک سوال کرنا چاہنا ہوں، کیا پوچھنا چاہتے ہو بھائی؟ فرمایا ابھی طواف مکمل کر لو تے طواف تو بعد گل کر لے۔ اتھے بھی پتہ لگا بعد بندے اتھے جا کے نا خانے کعبے دے اگے کھلو کے تے موویاں بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھو جی ماشاءاللہ اسی اس ہوٹل سے ٹھہرے ہیں تے حالانکہ طواف ایک عبادت ہے، طواف اٹ سیلف عبادت ہے تے پوری توجہ دے نال کرنی چاہیے۔ طواف جو ہے نا وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بڑی خاص بات آپ کو بتانے لگا، جب آپ کا طواف مکمل ہوا اب میزاب رحمت دا پرنالا او دے نیچے جا کے بیٹھ گئے حتیم دے وچ۔ آپ نے اپنے شہزادے سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام ان سے فرمایا محمد باقر میرے سونے پتر او بندے نو تے لب کے لیا جڑا سوال کردا پیا، تو بندے کو تلاش کیا، تھوڑے سے لوگ تھے، وہ عراق کا باشندہ تھا، اس کو لے آئے۔ اس نے عرض کیا حضور اصل میں پوچھنا یہ چاہتا تھا یہ طواف کی حکمت کیا ہے؟ یہ اسی گھومنے کا دے واسطے کوئی اور انداز، کوئی اور سٹائل، یہ جو گھومنا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو امام علی مقام امام زین العابدین نے فرمایا میں نے اپنے بابا امام حسین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا مولا علی شیر خدا سے سنا، انہوں نے میرے نانا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ بات کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا فرمایا، توجہ طلب بات ہے، میں نال حج دا بھی ٹچ دے دے بڑا خاص، جب زمین کو پیدا فرمایا زمین کیسے پیدا ہوئی؟ کہ پہلے ہر طرف پانی تھا، اللہ نے پانی کے اندر ہوا چلائی اور زمین وہ جو پانی تھا اس کے اندر لہریں بنی اور لہریں آپس میں ٹکرائیں، جھاگ بنی اور جھاگ نے سب سے پہلے اللہ کی توجہ سے جس مقام پر ٹھوس شکل اختیار کی اس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر پانی میں اسی طرح ایک ٹیلا اور خشک کیا گیا، اس جگہ کو گنبد خضرا کہتے ہیں۔ پھر تیسری جگہ پر پانی کے اندر اسی طرح خشک کیا گیا، زمین بنائی گئی، وہ مسجد اقصی ہے۔ پھر جڑا پہلا خشک کیتا گیا جی اس کے نیچے 51 کروڑ 66 ہزار مربع کلومیٹر کی زمین بچھا دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ سارا پروسیس کر کے سورہ زاریات میں فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کا بچھونا ہم نے خود بچھایا ہے، دیکھو ہم کتنا سونا فرش بنانے والے۔ اللہ نے اپنی ثنا خود بیان فرمائی۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ سب سے پہلا گھر اللہ رب العزت نے پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب اظہار فرمایا فرشتوں سے، تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ سانو بنا خلیفہ، اسی زیادہ حقدار۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس اتنا اللہ پاک نے فرمایا۔ فرشتے سمجھ گئے رب جلال میں ہے، فرشتوں نے اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے عرش کے گرد گھومنا شروع کر دیا، اس وقت سے طواف شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو گھومنے کی ادا پسند آ گئی، انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولا تو پاک ہے، ہمارے پاس اور کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو علم والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اللہ پاک میں اتھے کھل کے نیچے کر دے پہ تے ستویں اسمان تے تواڈے واسطے بیت المعمور بنا دینا، وہاں پہ جا کے کھل کے طواف کرو، مجھے طواف سے محبت ہے، اللہ فرما رہا۔ اور پھر اس کے بعد اسی کی ڈائریکشن میں نیچے کعبۃ اللہ بنا دیا۔ آج جس مقام پر کعبۃ اللہ
اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے اور اسی کے اوپر عرش معلا ہے. کدی گئے ہو نا اتھے تسی اللہ پاک سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے تے تہجد علیہ ذرا دھیان نال چھاتے چڑھ کے تے ویکھیا کرو کعبے پر اللہ کے انوار نازل ہو رہے ہیں, تجلیات نازل ہو رہی ہیں. یہ مضبوط ترین گھر ہے, مضبوط ترین گھر, توحید کا مرکز. اور دوسری طرف کون سا گھر آپ کو بتایا تھا؟ کمزور ترین گھر, شرک کا مرکز. اب ذرا موازنہ کیجئے گا, ایک مضبوط گھر ہے اور ایک کمزور گھر ہے, اور اس مضبوط گھر کو, اس کا پیغام چہار دھامی عالم کے اندر کون سے گھر والوں نے پہنچایا؟ ان کو کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ سونے محمد مصطفیٰ سے لے کر غوث الورا تک اور غوث الورا سے لے کر قدوۃ الاولیاء تک, یہ وہ مضبوط ترین گھر ہے کائنات کا. پوری کائنات کا سٹرونگسٹ ہوم, سب سے مضبوط گھر, جس گھر کا سہارا جس کو مل گیا وہ کبھی ڈولتا نہیں. جس گھر کا سہارا, توجہ طلب گال دے, ایک پاس ایک کمزور شرک دا گھر ہے, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ مضبوط توحید کا مرکز ہے بحمد اللہ تعالی. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ احزاب کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اہل بیت, اللہ پاک ارادہ یہ رکھتا ہے کہ تمہیں ہر پلیدی سے پاک کر دے, ہر گناہ سے پاک کر دے, ہر رجس سے, ہر کفر, شرک اور ہر بری شے سے پاک کر دے. وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا, اور یوں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا. دو چادرہ نے, دو چادرہ پنجابی سن لو. ایک چادر تکبیر ہے, ایک چادر تکبیر, اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے. کبریائی کی یہ سورہ جاسیہ دی آخری آیت, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ پاک فرماتا ہے کبریائی اسی کی ہے, کسی شخص کو تکبر زیب نہیں دیتا, کسی شخص کو بھی تکبر نہیں. کائنات میں سب سے اونچا وہی ہے جو سب سے زیادہ عاجزی کرنے والا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو عظمت عطا کرتا چلا جاتا. باقی تکبر کس کے پاس ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. متکبر کون ہے؟ فقط اللہ ہے. ایک چادر تکبیر ہے, وہ کوئی اور اوڑھ نہیں سکتا, اور دوسری چادر تطہیر ہے. دوسری کیا ہے؟ چادر تطہیر ہے, وہ ایک خاص فیملی کو عطا کی گئی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری شہزادی فاطمہ تو بھی آ جا, علی تو بھی آ جا, حسن تو بھی آ جا, حسین تو بھی آ جا. سب کے اوپر ایک چادر دے دی, اسے چادر تطہیر کہتے ہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی, میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. اور وہ پھر نسل پاک ہے جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا,
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ مضبوط ترین نورانی گھرانہ ہے۔ لیکن جراثیم، وائرس، جس طرح کرونا آیا ہے، اس طرح شرک پھیلان والے وائرس، مغالطے پھیلان والے وائرس اور مختلف پروپیگنڈا کرنے والے وائرس بھی معاشرے چ گردش کرتے رہتے ہیں۔ ایدے واسطے اسی یہ محفلہ منعقد کرنے ہیں تاکہ تانوں سینیٹائز کیتا جائے، تانوں اچھے انداز سے اس وائرس کو بچایا جائے۔ یہ محفل بزم قادریہ تاریہ والے اسد بھائی، عثمان صاحب اور ثاقب صاحب، طاہر صاحب، یہ سارے یہ محافل کیوں منعقد کرتے ہیں؟ تاکہ پروٹیکشن مل سکے۔ کیا؟ پروٹیکٹڈ ہو جائیں، ہم سارے پروٹیکٹڈ ہو جائیں، ہمیں تحفظ مل جائے، کیونکہ ارد گرد وائرس، بد عقیدگی کے وائرس جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں اور وہ مختلف نام لیتے ہیں۔ ان ویکھتے جانا ذرا دھیان کرنا۔ لفظ مولا ہی، لفظ مولا ایک لفظ ہے مولا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے بھی استعمال کیا۔ ایک ہی لفظ ہے، بڑی خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ لفظ پوزیٹیو معنی میں بھی آیا ہے اور نیگیٹیو معنی میں بھی آیا ہے۔ ایک ہی لفظ پوزیٹیو معنی میں کیا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا مولا تے کتنا ہی سونا مددگار۔ تے نیگیٹیو معنی جی کتے سورہ حج دے وچ دیکھو، لبئس المولا و لبئس العشیر، کتنا ہی برا مولا ہے شیطان، شیطان کتنا ہی برا مولا ہے۔ ایک ہی لفظ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، جس کو اللہ کی دوستی، قربت، محبت مل گئی اسے نعم المولا مل گیا۔ جسے اہل بیت کی محبت مل گئی، غوث پاک کی محبت مل گئی، جو حلقہ ارادت قدوۃ الاولیاء میں آ گیا، وہ نعم المولا کے حلقے میں داخل ہو گیا، نعم المولا کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور جو بد عقیدگی کے وائرس کا شکار ہو گیا وہ بئس المولا کے حلقے میں چلا گیا۔ یہ آپ نے دونوں کا کمپیریزن کرنا ہے میرے بھائیو، دونوں کا موازنہ کرنا ہے۔ ایک ہی لفظ ہے اولیاء، الا ان اولیاء اللہ ہے، الا ان اولیاء اللہ، میں نے یہ آیت بھی پڑھی آپ کے سامنے، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی کون نے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو پکے مومن ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ڈگری کیا ہے؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے ہیپی نیوز ہیں، خبریں ہی اچھی خبریں ہیں، خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اے صرف خوش کرنا سے گل نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ غور فرمائیے، یہ لفظ اولیاء اللہ کے ولیوں کے لیے آیا ہے، دوجے پاسے کدے واسطے آیا ہے؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت۔ اے دیکھو ذرا تسی دھیان کرنا، یہ بڑے میں ایسے کر کے تہاڈی خدمت عرض کیتا ہے کہ دونوں چیزاں نو ممتاز کر کے، آپس وکھریاں وکھریاں کر کے، نکھیڑ کے ذرا دیکھو، نکھیڑ، ایک اولیاء اللہ ہے، ایک اولیاء الطاغوت ہیں۔ جو اولیاء الطاغوت ہیں، ہو سکتا ہے انہاں دی ایڈیاں داڑیاں رکھیاں ہو سکتا ہے انہاں دی شلوار دی گٹھیاں اونچی ہوے، ہو سکتا ہے میرے بھراوا انہاں نے بڑا ہی مذہبی حلیہ بنایا ہوے، لیکن ذوالخویسرہ تمیمی دی نسل ہوے، ذوالخویسرہ تمیمی دی نسل ہوے تو نبی پاک علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہوں تے اٹھ کے کھلو کے آکھے اے نبی پاک انصاف کرو، حضور انصاف کرو، تو آقا علیہ السلام فرمائے مجھ سے بڑھ کر کائنات میں انصاف کرنے والا کون؟
پھر اگوں داڑھی والا بول پوے آکھے اللہ کو ڈرو تو سرکار فرمائے مجھ سے بڑھ کر تقوی ربانی اختیار کرنے والا کون ہے؟ تو پھر سیدنا فاروق اعظم عرض کرنے حضور اگر ارشاد فرماؤ ادا سر تن تو جدا کرنا تو حضور فرمائے نہیں ٹھہرو ٹھہرو بس ایدی شکل نوٹ کر لو اس طرح دے اولیاء و طاغوت بڑے ہون گے ایدی ادھر شکل ہے ایدہ سارا حلیہ ویکھ لو مگر ایک قرآن پڑھن گے تے اتوں پڑھن گے ایک قرآن ایک دین کو مس یوز کرنے والے لوگ دین کو مس یوز کرنے والے لوگ لوگوں کو آپس میں تقسیم کرنے والے لوگ تو جو رکھیے گا میں نے کوئٹہ کے اندر اس دن سرکار تشریف فرما سرکار کی خدمت میں انہوں نے سامنے کوئٹہ میں بہت بڑا اجتماع ہوا میں یہاں بیٹھ کر بھی اہل کوئٹہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کوئٹہ میں عظیم الشان اجتماع ہوا آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں اس دن میں نے یہ جملہ کہا کہ حضور قدوۃ الاولیاء ہمارے مرشد پاک آپ نے فرمایا اے بندے تو ظاہراً لوگوں کو کہتا ہے آپس رل جاؤ آپس مل جاؤ آپس اتفاق کرو مگر تیرا اپنا ظاہر اور باطن آپس میں ملا ہوا نہیں تیرا اپنا ظاہر کچھ اور ہے تیرا باطن کچھ اور ہے تیری اپنی شخصیت کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں میڈیا پر بہت سی دنیا جانتی ہے مگر واللہ وہ تضادات کے مجموعے ہیں تضادات کے مجموعے ہیں ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے تیرے الفاظ میں تیرے خطاب میں تاثیر تب آئے گی جب تیرے قول اور فعل کا اتحاد ہوگا ادھر تیری شخصیت کے اندر اتحاد ہوگا ادھر امت محمد میں اتحاد ہوگا بات گالے نہیں نہ کچھ فرض ہی کرنا صرف گاہ سفر لیکن سفر پینڈا بڑا مشکل ہے سرکار ڈرامے بازی کرنی بڑی آسان ہے ڈرامے بازی کرنی بہت آسان ہے لیکن یہ پینڈا جو ہے this is very very difficult step یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ قول اور فعل کے تضاد کو ختم کیا جائے کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات ایسے خطباء کو دیکھا جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے جبرائیل نے عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور آج اس عظیم الشان محفل پاک کے اندر حضور قدوۃ الاولیاء کے یوم وصال پر پیغام یہ دیا جا رہا ہے کائنڈلی میں آپ ہم میں سے ہر شخص اپنی شخصیت میں اتحاد پیدا کرے شخصیت کے اتحاد کا مطلب یہ ہے کانفلکٹ ختم کرے ظاہر اور باطن کے اندر قول اور فعل کے اندر ان تضادات کو ختم کرے جب تضاد ختم ہوئے گا پھر اینا زور لاؤن دی بھی ضرورت نہیں گلا پاڑن دی بھی ضرورت نہیں یہ بھی کہن دی ضرورت نہیں نوی کتاب آگئی دیکھو اے دیکھو نوی کتاب آگئی بھی کہن دی ضرورت نہیں پھر کی ضرورت ہے پھر جب بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف والی سرکار ان سے کسی بندے نے انہوں نے ایک مرید سی انہیں آکے آکھیا حضور میں درزیاں دا کام کرنا تے آ میرے کو تحفہ قبول کرو غریب آدمیاں یہ ہوئی ہے سی فرمایا کی دے رہے ہیں انہیں حضور ایک کینچی رکھ لو یہ تحفے دے طور پر فرمایا نہیں تو درزی ہے تیرے کو سوئی بھی ہوئے گی انہیں حضور سوئی بھی ہوئے گی فرمایا میں کینچی نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں کٹن وڈن والا نہیں سوئی لے آگے دے میں سین والا میں جوڑن والا میں لوگوں کو ملانے والا ہوں میں لوگوں کو آپس میں وصل کرنے والا ہوں اولیاء و طاغوت سے بچئے لبیس المولا و لبیس العشیر سے بچئے اولیاء اللہ سے وابستہ ہو جائیے نعم المولا و نعم النصیر کی طرف آئیے اور یہ آپ کو بتا دوں میں یہ جذباتی بات نہیں کہہ رہا قدوۃ الاولیاء کا ذکر ہو اور فیصل آباد کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا
اور فیصلہ آباد کا ذکر ہو قدوۃ الاولیاء کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ قدوۃ الاولیاء اور فیصلہ آباد، قدوۃ الاولیاء کا گھرانہ اور فیصلہ آباد کا یہ سب آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اتنی محبت ہے فیصلہ آباد، فیصلہ آباد والوں کو حضور قدوۃ الاولیاء کی ذات سے اس قدر محبت ہے، کیونکہ جہاں بھی کوئی خطاب ہوتا ہے، کوئی محفل ہوتی ہے، جب حضور قدوۃ الاولیاء کے ادب کا، احترام کا، آپ کا سلسلہ بیان کیا جاتا ہے تو لازماً محدث اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ محدث اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے تو لازماً ادب قدوۃ الاولیاء کا ذکر ہوتا، استقبال قدوۃ الاولیاء کا ذکر ہوتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ کس طرح جامعہ نوریہ رضویہ تک اللہ رب العزت نے لوگوں کو توفیق دی اور انہوں نے سرکار کا استقبال کیا، سفید کپڑا بچھا کر قدوۃ الاولیاء مرحبا مرحبا کے نعرے لگ رہے تھے۔ تو یہ بنیادی چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے کچھ رکھی ہیں، ان میں ہمیں اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کرنا، اور اسی طرح عرس پاک کے اندر، اب یہ جنرل بات، عرس پاک کے اندر کوئی شرک نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جب عرس منایا جاتا ہے ذکر الہی ہوتا ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ جنہوں نے بیٹھے ہوئے تھے آگے، جدوں نے تشریف فرماؤ، میں تے ہون ملک غنفر صاحب اسی دوویں ہونے تھوڑی دیر پہلے تہاڈی خدمت حاضر ہوئے ہیں، تے ایتھے کیڑی شرکیہ گل ہوئی میں دسو؟ کوئی ایسی شرکیہ بات، کوئی ایسی بدعت والی بات؟ میں پورے چیلنج کے ساتھ میں اس پروپیگنڈے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس سازش کو۔ یہ مجھے بابا جان نے فرمایا ہے، یہ جگہ جگہ پر بیان کرو کہ عرس منانا شرک یہ کیسے ہو سکتا ہے، عرس منانا بدعت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے عرس تو خود سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کا منایا۔ شہدائے احد کے مزارات پہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ سید الشہداء کاشف الکربات سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، اور ساتھ حضور علیہ السلام کا منبر مبارک بھی ہے۔ یہ تو پتہ لگا اسد صاحب نے، ثاقب صاحب نے، عثمان صاحب نے، انہاں سارے مل کے میٹنگ کی تھی، ایر کی نواب حال دے وچ اسی یہ محفل کرنی ہے، سرکار دا سالانہ یوم وصال ہے، عرس پاک ہے، یہ اصل میں حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی سنت پر۔ مجھے میں نے دسو یار، آپ پہ دسو کہ اتھے حاضری آقا علیہ السلام تشریف لے گئے شہدائے احد کے مزارات پر، نال ممبر لے کے جانا ہے، مطلب یہ ارینجمنٹ ہے، ممبر اٹھا کے مسجد نبی سے وہاں پہ لے کے جانا، اور پھر آقا علیہ السلام کا وہاں خطاب فرمانا، اور خطاب کے اندر حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد فرمانا کہ مجھے اس بات کا خدشہ نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے مجھے اس بات کا خدشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے یا مشرک ہو جاؤ گے، ہاں اس بات کا خدشہ ہے کہ مال کی محبت میں ایک دوسرے کو مارو گے۔ اور یہ وہی ہوا کہ مال کی محبت میں شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، ادھروں پیسے آ رہے ہیں، ادھروں کیا جا رہے ہیں، فلان ہمیں سکیم بنیے، چلو تو ہو رہے تھے نہیں کوئی چندہ دے، اسی بناؤنے دے مسجد، اسی مسجد بنا دینے دے، اسی فلان جگہ چیز بنا دینے ہیں، لیکن پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ لوگ جو اولیاء کرام کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو اولیاء کرام کی محبت نہیں رکھتے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اور انہوں نے طرح طرح کے لوگوں کو بٹھایا ہوا، وہ کہہ دے صفحہ نمبر 1303، وہ کہہ دے صفحہ نمبر 1425، جیلم چ بہ کے جو مرضی کہہ دے، ساڈے عام نوجوان یوتھ جو ہے وہ کہتے ٹھیک ہے، وہ جی حوالے دے رہے۔ وہ کتنی دفعہ میں نے اس کے وہ صفحے نمبر جو بتاتا ہے چیک کیا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، کتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے، اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. عرس منانا بدعت نہیں ہے. اگر میں بدعت کے حوالے سے بات کروں تو اس کی بھی قسمیں ہیں حسنہ اور سیئہ، لیکن بدعت ہے ہی جب میں نے کہہ دیا. یہ بدعت یہ براہ راست آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، خلفائے راشدین کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے. اور پھر یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ذکر الہی ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن و سنت. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. علماء بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں. میں قرآنک ریفرنسز سے بات کر رہا ہوں. میں نے جاپان سے امریکہ تک سفر کیا ہے. قرآنک ریفرنسز سے الحمدللہ یہ غوث پاک کا صدقہ ہے، حضور قدوۃ الاولیاء کا صدقہ ہے. قرآن سے حدیث سے باہر نہیں ہم جاتے. آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں. اور پھر آخر میں اس میں کیا ہوگا کہ لنگر شریف پیش کیا جائے. دسو جی اللہ دے بندو جی کوئی کبھی لنگر بننا شرک ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین ایمان اس کا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. بہترین اسلام اس کا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. تو یہ خدمت خلق یہی اولیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے. آج بزم قادریہ طاہریہ نے جو یہ اہتمام کیا، میں بارے دیگر ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور قدوۃ الاولیاء کے آستانے پر استقامت عطا فرمائے. یہ جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مضبوط گھر سے تعلق اختیار کیجئے، کمزور گھر سے تعلق توڑ لیجئے. کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، اور جو شرک اور بدعت کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں سے ترک تعلق اختیار کر کے موحدین کے اندر شامل ہو جائیں. موحدین کائنات کے عظیم ترین موحد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر تو نے توحید سیکھنی ہے تو غوث الورا کی بارگاہ میں. اور آپ فرماتے ہیں تصوف کیا ہے؟ تصوف کے 4 حرف ہیں. تصوف کی تا سے مراد توبہ کرنا ہے، سواد سے مراد دل کو صاف کرنا ہے. جب دل کو صاف کرنا ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ اخلاق، پیار، محبت، جو آقا علیہ السلام کا حسن خلق تھا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ مسکراتا مکھڑا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کوئی ریشم حضور کے ہاتھوں سے ملائم میں نے نہیں دیکھا، اور کوئی کستوری اور کوئی مشک حضور کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہیں دیکھی. یہ حضور علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ اور آقا علیہ السلام کی آل پاک کے اندر بھی وہ جھلک نظر آتی ہے. اور رب کعبہ کی قسم، ابھی ہم ادھر سے ہو کے آئے، غضنفر بھائی میرے ساتھ تھے، ہم کوئٹہ میں تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حضور قدوۃ الاولیاء کے گھرانے سے وابستگی عطا فرمائے. حضور ببر شیر غوث اعظم کے پاس بیٹھے تھے، واللہ آپ وہ نالج عطا فرما رہے تھے. اسی بھی دنیا پھیرنے ہیں دن رات محفل اور طرح طرح دے بندے نہ ملنے ہیں، لیکن کبھی ایسی باتیں نہیں سنی جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے. اور جب آپ گفتگو فرماتے ہیں ایسے پردے اٹھاتے چلے جاتے ہیں اور سینے میں فیض بھرتے چلے جاتے ہیں. یہ ان کی خصوصیت ہے بحمداللہ تعالیٰ. انہی کے فیض سے آج کی یہ محفل منعقد ہوئی. بارے دیگر میں آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. جتنے لوگ اس محفل میں شرکت کے لیے آئے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے ایک التماس کرتا ہوں شریعت کی پابندی، نماز کی پابندی اختیار کیجیے. نماز کی پابندی اختیار کیجیے، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اتنا مجاہدہ کیا کہ ایک دن شیطان بادل کے اندر آواز دیتا ہے اے غوث پاک عبد القادر آپ کو نماز معاف کر دی گئی ہے، نماز تو ہمیں معاف کر دی گئی ہے. آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز تو ان کو بھی معاف نہیں تھی جو کعبہ قوسین سے نماز لے کر آئے. شیطان نے اگلا کیا کر دیتا
گا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا عبد القادر آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے میرے علم نے نہیں رب کے فضل نے بچایا. تو اصل بات یہ شریعت کی پابندی اختیار کیجئے اور آپس میں پیار محبت اس طرح کہ میں اپنی شخصیت کے تضاد ختم کروں، آپ اپنی شخصیت کے تضاد ختم کریں. اپنے سے اصلاح کا آغاز کیجئے. اپنے من میں نہ کوئی ساڑھا اور مقصد ہے. علامہ اقبال یہ گال سنا آگے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نمن اپنا تو بن. تیری اپنے نال وفا ہے کہ تو اپنے اپنوں ٹھیک کر لے تے غوث پاک دے حلقہ ارادت دے ویچ آ جا. اللہ پاک آپ کو سب کو سلامت رکھے. بہت مزہ آیا آپ کی زیارت کرنے کا اور بہت مزہ آیا اس محفل میں شرکت کرنے کا. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. تمام دوست مل کر ختم غوثیہ شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. حق اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حقا خود بیدی شین اللہ یاز سلطان شیخ سید عبدالقادر جیلانی المدد. خود بیدی شین اللہ یاز سلطان شیخ سید عبدالقادر جیلانی المدد. خود بیدی شین اللہ یاز سلطان شیخ سید عبدالقادر جیلانی المدد. حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب حقا یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی یا ہادی انت الہادی یا ہادی انت الہادی یا ہادی انت الہادی حقا یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ حقا سائل فسائل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار ساحل فساحل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار ساحل فساحل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار ساحل فساحل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار حقا امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر حقا یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیعان للہ یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیعان للہ یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیعان للہ حقا مشکلات بے دردار مما شین لایا غوث اعظم تیر ماں مشکلات بے دردار مما شین لایا غوث اعظم تیر ماں مشکلات بے دردار مما شین لایا غوث اعظم تیر ماں ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ حقا خذیری یا شاہ جینا خذیری شین اللہ تنور الاحمدی خذیری یا شاہ جینا خذیری شین اللہ تنور الاحمدی خذیری یا شاہ جینا خذیری شین اللہ تنور الاحمدی حقا صلی اللہ علیہ وسلم وقت امداد یا شہید بغداد رسم فریاد یا شہید بغداد وقت امداد یا شہید بغداد رسم
جذبہ فریاد یا شاہ بغداد، وقت امداد یا شاہ بغداد، جذبہ فریاد یا شاہ بغداد کا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تمام لوگ ذکر کے لیے تیار ہو جائیں. ذکر کے لیے دو ضرور لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السلام علیہ کھڑی ہوئی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا
تو خدا را ہے یہ لاج بھی تمہاری ہے یہ لاج بھی تمہاری یہ فقیر بھی تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ یا رسول صبا تو مدینے جانا سب کا ماجرا سنانا صبا تو مدینے جانا سب کا ماجرا سنانا دیس عرب ٹھنڈی کدے شاد کری دل میرا دل پیغام وصلتا ہوئے غم کا دور اندھیرا تو خوش سے بستی اعظم تو مدینے جانا سب کا ماجرا سنانا شاہدو جہاں سے کہنا سب تیرا کہتا ہے دیوانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، تین بار سورہ اخلاص اور قل هو الله احد قل هو الله احد آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين يا ذا الجلال والإكرام بك نستعين يا مستعان يا رب يا رحمن ربنا 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 فرمایا جنہوں نے 5 دفعہ ربنا کیا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المأثم والمغرم. اللهم انا نعوذ بك من الجبن والبخل والكسل والعجز والفقر والمرض والقرض والقلة
مضل. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا شافي الأمراض يا كافي المهمات يا مجيب الدعوات. أغثنا 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 يا إلهنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب العالمین جو کچھ پڑھا گیا تلاوت کلام پاک، نعت خوانی، بیان، ختم غوثیہ شریف، درود و سلام، ذکر اذکار کیا گیا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھے گی، جو اہتمام کیا گیا، میرے مولا یہ سارا کلام و توام انتہائی عاجزی کے ساتھ فقط تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے سے قبول فرما. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے قبول فرما. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پانچتر پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. شیخ الکل ملحق الاصاغر بالاکابر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم قدس سر العزیز محبوب سبحانی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. تمام اولیاء کرام اور خصوصاً خصوص شیخ المشائخ قدوۃ الاولیاء سیدی وسندی ومرشدی حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز جن کا عرص پاک یوم وصال ہے، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. یا رب العالمین کے درجات بلند فرما. ان کی فیوزات سے ہم سب کو حصہ واقع عطا فرما. آپ کی شہزادیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. یا رب العالمین آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. حضور قدوۃ الاولیاء کے گھرانے کا خصوصی فیضان عطا فرما. حضور ببر شیر غوث اعظم کا خصوصی فیضان عطا فرما. جن کے حکم پر ان محافل کا انعقاد ہوا، یا رب العالمین محافل کا انعقاد کرنے والوں کو اجر کثیر عطا فرما. بزم قادریہ طاہریہ فیصل آباد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. علماء کرام، سادات کرام، مشائخ، حفاظ، قرآن کرام، دور و نزدیک سے جتنے احباب تشریف لائے انہیں قدم قدم پر اجر کثیر عطا فرما. حضور قدوۃ الاولیاء کے اس سے پاک کا صدقہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جن کے والدین کا انتقال ہوئے ان سب کی بخشش فرما. میرے مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. ہمیں دولت ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے شرک سے، بدعت سے، ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کی بد عقیدگی سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا رب العالمین توحید خالص کی توفیق عطا فرما. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرما. آقا علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. حضور سیدنا غوث پاک کا خصوصی فیضان عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہہ نہیں سکے، کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا صدقہ، سنہری جالیوں کا صدقہ، نجف اشرف کا صدقہ، کربلائے معلیٰ کا صدقہ، شہر بغداد کا صدقہ، اس محفل پاک کا صدقہ، میرے مولا آج کسی کی جھولی خالی واپس نہ جائے. سب کو اپنے کرم سے مالا مال فرما. اسد بھائی نے خصوصی بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یا رب العالمین سب بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. ہاسپٹلز میں، گھروں میں، اس محفل میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کا صدقہ سب بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. حضور بابا محمد جانی کا صدقہ سب بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. جن احباب نے محفل پاک میں دام میں، دل میں، قد میں، سکھ میں جس انداز سے حصہ لیا ان سب کو اجر کثیر عطا فرما. قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما. پنجگانہ نماز با جماعت صحیح طریقے سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. ملت اسلامیہ کو وحدت اور یکجہتی عطا فرما. میرے مولا ہماری نسلوں کا، پاکستان کا، عالم اسلام کا مستقبل روشن فرما. ثاقب صاحب اور اسد صاحب، عثمان صاحب، طاہر صاحب، یا رب العالمین سب کے حق میں دعائیں قبول فرما. مجھے اسد بھائی نے بتایا پچھلے دنوں عثمان بھائی کے بھائی ان کا وصال ہوا ہے. یا رب العالمین کی مغفرت فرما. اس حضور کے اس سے پاک کا صدقہ ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما. انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا رب العالمین آسانیاں عطا فرما، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما.
ہم سب کو حسن خلق عطا فرما یا اللہ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر خاتمہ بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو بسلامان آل رسول امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا رب العالمین جب تبے واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوائے اللہ جلوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ہو اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم